ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بیلجیم میں طے ہوا تھا کہ قاری نور احمد صاحب اور ان کے بھائی مولانا فاروق سلطان صاحب کے والد بزرگوار کی ایصال ثواب اور رفع درجات کے لیے ایک محفل کا ایک محفل ہوگی، ایک جلسہ ہوگا. جناب امام بخش کی نیت سے میں آیا اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا فیض بخش ملے. اور اب جو مجھے بخشا گیا ہے وہ حاضر. مشائخ کی موجودگی، علماء کرام کا ہونا، آپ کی عقیدت اور آپ کا یقین اور یہاں موجودگی دلیل ہے کہ سب ٹھیک ہے. اسی لیے میں وہاں سے شروع ہوتا ہوں جہاں کسی بے وقوف کی انتہا ہوتی ہے. جب دیکھو مر گئے، وہ تو مردہ ہے، وہ تو ختم ہو گئے، یہ ان کا اینڈ ہے. سوچتے سوچتے یہ موت تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے ہیں. ہم موت سے شروع ہوں گے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تو اللہ کا کلام سمجھو. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. جو سمجھ لیتا ہے اللہ کا کلام وہ پہچاننے لگتا ہے ملا کا کلام. جب مان جاتا ہے اللہ کا کلام تو پھر پہچاننے لگتا ہے ان کا کیسا ہے، ان کا کیسا ہے، ان کا کیسا ہے. تو اللہ کا کلام پہلے سمجھو. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر خیال ابھی آ گیا، یا ہاشمی تم بہت بولے ہو، بولنے کی بھی تم نے حد کر ڈالی. اپنے ملک میں بھی بولتے 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 حیرانی کیا، خود حیران ہوئے، پریشان ہوئے، مصیبتیں اٹھائیں، بولتے ہی جا رہے ہو. اب پہلی بار پنجاب آئے ہو تو ایسی تقریر کرو. جب یہ بھی خیال آ رہا
کہ کسی کو اختلاف ہے. اور وہ بھی جنگ میں آئے ہو. یہ آنا کوئی کمال نہیں ہے. ہاشمی کا جنگ میں آنا، کربلا تک میں آنا کمال نہیں ہے. اولاد علی کی ہے کہیں کچھ آپ بھی ہماری مدد کیجئے. کہیں اللہ پہ بولیے، اللہ پہ. چلو بولتے ہیں اللہ پہ. میں نے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی جنگ میں بولا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور تمہارے ہی بغل میں ہندوستان ہے، 36 کروڑ تو وہاں پوجے جا رہے ہیں. ان کے خلاف نہیں. کی بات کرتا ہوں. پتہ یہ بشیر بھائی آپ مانچسٹر سے آئے ہیں نا، ادھر 3 خدا چل رہے کہ نہیں آج کل. بیلجیم میں کیا خدا ہے عیسائیوں کے مذہب میں؟ ہم ایک مانتے ہیں، نصرانی 3. ہم ایک مانتے ہیں. اور بھارت میں تو میں یہی نہیں جان سکا یہ اللہ یہ خدا زیادہ ہے یا پجاری زیادہ. تعداد کس کی زیادہ؟ انڈین کی تعداد تو نوٹ ہو جاتی ہے، رائے شماری ہوتی ہے، لیکن یہ دیوتاؤں کو کون نوٹ کرے؟ اب ذرا غور فرمائیے. ایک خدا کی بات کرو تو توحید پہ بھی اختلاف ہے. اور 2-4 آدمی کو نہیں، کم تعداد میں وہ لوگ ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، اور زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ایک نہیں مانتے. تو کیا زیادہ والوں کا دل دکھاؤ گے؟ اب اگر کوئی کہے دل نہ دکھاؤ تو ہندوؤں کا دل نہ دکھاؤ، عیسائیوں کا دل نہ دکھاؤ، اور یہودیوں کا دل نہ دکھاؤ، اور بدھ دھرم والوں کا دل نہ دکھاؤ، جینیوں کا دل نہ دکھاؤ، سکھوں کا دل نہ دکھاؤ. تو پھر اللہ کو ایک کہنا بند کرو، نہیں تو سب کا دل دکھے گا. میں کس پر تقریر کروں؟ جس پہ اختلاف نہ ہو. میں عالموں کی بات کرتا ہوں، سائنٹسٹ کی بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں. سوچا چلو سائنس پر کچھ بات کریں، شاید وہیں اختلاف نہ ہو. مذہب میں تو ہے. تو وہ بھی ایک دور تھا جب کہا گیا زمین چپٹی ہے جسٹ لائک پلیٹ. پھر کہا گیا نہیں زمین گول ہے. کبھی سائنسداں کہتا ہے کہ ایٹم جو ہے وہ آخری حصہ ہے، ایٹم کا ڈیویژن ناممکن ہے. دس از دا لاسٹ اسٹیج. An atom is, you can't divide an atom, undividable. اور آج کہہ رہے ہیں نہیں، ایٹم کو پاور میں چینج کر کے اس کے بھی 3 قسمیں بنا دی. اختلاف سے طبیعت گھبرا گئی ہے. چلو مولویوں میں چلتا ہوگا، چلو کچھ بے علموں میں چلے، ان پڑھوں میں. تب میں ہندوستان دیکھنے لگا پورا بر صغیر.
پورا بر صغیر جب دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا. بر صغیر کے پورب چلو، روٹی گھٹتی جائے گی، چاول بڑھتا جائے گا، اور بنگال پہنچتے پہنچتے روٹی ختم. اور کہیں پچھم چل پڑے تو چاول گھٹتا جائے گا، روٹی بڑھتی جائے گی، اور پنجاب پہنچتے پہنچتے بہار کا بھات ختم. روٹی بوٹی میں ہم ایک نہیں. کہیں مونگ پھلی کا تیل ہے، کہیں رائی کا تیل ہے، کہیں سن فلاور کا تیل ہے، سورج مکھی کا تیل ہے، کہیں گری کا تیل ہے. یہ کرناٹک میں، یہ جنوبی ہند میں گری کا تیل استعمال کرتے ہیں، شمال میں رائی کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور گجرات میں اور مہاراشٹر میں مونگ پھلی کا تیل استعمال کرتے ہیں. یار تم لوگوں کو استعمال میں بھی ایک نہیں ہو. اچھا بھائی، ہم لوگ انسان ہیں، سب انسان ہیں، ہماری ضرورتیں بھی سب ایک ہیں. تمہیں بھوک لگتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت، تمہیں آنکھیں چاہیے، ہمیں آنکھیں چاہیے، تمہیں کان چاہیے، ہم کو کان چاہیے، تمہیں زبان چاہیے، ہمیں زبان چاہیے، تمہیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، تمہیں روٹی چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، تمہیں کپڑا چاہیے، ہمیں. تو ہم آپ انسان ہیں، ضرورت بھی ایک ہی قسم کی ہے. تو جب ہم ایک، ضرورت ایک، تو ہماری زبان ایک کیوں نہیں؟ کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے. اس میں بھی اختلاف. ہاں، گدھوں میں اختلاف نہیں. پاکستان کا گدھا جیسا بولتا ہے، امریکہ کا گدھا بھی ویسے ہی بولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جھنگ کا گدھا اپنی اسٹائل میں بولے اور انگلینڈ کا گدھا شیکسپیئر کی پوئٹری پڑھے. ایسا نہیں ہوگا. اس کو بھی جھنگوی گدھے کی طرح بولنا ہے. اس کو بھی لاہوری گدھے کی طرح، کچھوچوی گدھے کی طرح بولنا ہوگا. گدھا ہر جگہ کا گدھا ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں کا خاص گدھا ہوتا ہے. یہ تو میں گدھوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اطلاع بھی نہیں کہ میرا ذکر ہو رہا ہے. کوا ہی لے لو، کوا اگر کاؤں کاؤں کرتا ہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کاؤں کاؤں کرتا ہے، تو امریکہ میں بھی وہ کاؤں کاؤں کرے گا، سعودی عربیہ میں بھی. امراء القیس کی ربائی نہیں بڑھے گا. معلوم ہوا گدھے سب ایک. پوری دنیا میں اگر اتحاد ہے تو گدھوں میں ہے، کوؤں میں ہے. تو ہم سے کہے اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، تو کیا ہم گدھے ہیں؟ اچھا سب چھوڑ دیجئے، اپنا مجمع دیکھ لیجئے. ہم آپ تو سب سنی مسلمان ہیں. میرے بھروسے پہ تم آئے ہو، تمہارے بھروسے و محبت پر مولا اچھا رکھے. مولانا فاروق صاحب کو کہاں سے گھسیٹ کے لائے، سات سمندر پار سے کھینچ کے لائے، اور یہاں آپ آئے ہیں. آپ سب لوگ اپنا سر دیکھ لیجئے، باقی سب چھوڑیے. کیا کیا اسٹائل ہے اللہ جانے. جن لوگوں نے سر ڈھانک رکھا ہے وہ ڈھانکنے میں بھی ایک نہیں. ٹوپی کی کٹنگ الگ، کوئی ٹوپی ہے، کسی کی ٹوپی کیسی ہے دیکھ لو، ایک نظر سب کو دیکھو. اتنی قسمیں ہیں کہ بولتے ہوئے زبان جلتی ہے. کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک اپنی. اور کوئی تو کسی نے کہا میں ٹوپی نہیں لگاؤں گا تاکہ اختلاف ظاہر رہے. اور سب سے نمایاں اختلاف میرا ہے.
میں نے وہ ٹوپی پہن رکھی ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یا اللہ ہم لوگ بات چیت میں ایک نہیں ہے، کھانے پینے میں ایک نہیں ہے، لباس میں ایک نہیں ہے، رہن سہن میں ایک نہیں ہے، زبان میں ایک نہیں ہے، تہذیب میں ایک نہیں ہے، کلچر میں ایک نہیں ہے۔ یہ انسان اختلاف کی بات کرتا ہوں، کہتا ہے اختلافی بات نہ کرو۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اختلافی بات نہ کرو، اسے بھی اختلافی بات سے اختلاف۔ کون ہے جس کو اختلاف نہ ہو؟ اختلافی بات سے اختلاف۔ ہم نے خدا کا ذکر کیا تو عیسائیوں کو اختلاف ہو گیا، ہم نے ایک خدا کی بات کیا تو ہندوؤں کو اختلاف ہو گیا، ہم نے مسجد کی بات کیا تو مندر والوں کو اختلاف ہو گیا، ہم نے خانقاہ کی بات کی تو گمراہوں کو اختلاف ہو گیا، ہم نے جب حسین کی بات کی تو یزیدیوں کو اختلاف ہو گیا، جب ہم نے امام احمد بن حنبل کی بات کی تو بابونیوں کو اختلاف ہو گیا، جب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی بات کی تو اکبر والوں کو اختلاف ہو گیا، جب ہم نے عشق کی بات کی تو فسق کو اختلاف ہو گیا، اور جب رسول کے وفادار کی بات کی تو غدار کو اختلاف ہو گیا۔ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں اپنا کلیجہ مضبوط بنانا ہوگا، اپنے ارادوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ آدم کی تعریف کرو گے تو شیطان کی پرواہ نہ کرنا، موسیٰ کی تعریف کرتے وقت فرعون کی پرواہ نہ کرنا، ابراہیم کی تعریف کرتے وقت نمرود کی پرواہ نہ کرنا، رسول کی تعریف کرتے وقت ابو جہل کی پرواہ نہ کرنا، علی کی تعریف کرتے ہوئے خارجیوں کی پرواہ نہ کرنا، اور غوث کی تعریف کرتے ہوئے غداروں کی پرواہ نہ کرنا، نہ پرواہ کرنا۔ یہ ہے اختلاف سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، اختلاف سے بھرا ہوا یہ ماحول۔ اختلاف کبھی کبھی بڑا خوبصورت بھی دکھتا ہے جب امت میں ہوتا ہے۔ امت میں جب ہوتا ہے امت کا اختلاف، ہم کو کبھی امام اعظم دیتا ہے، کبھی امام شافعی دیتا ہے، کبھی امام احمد بن حنبل دیتا ہے، امام مالک دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ قادریت و چشتیت و نقشبندیت و سہروردیت کے اختلاف پر میں قربان۔ اسی نے غوث اعظم دیا ہے، اسی نے غریب نواز دیا ہے، اسی نے آقائے نقشبند دیا ہے، اسی نے مولائے سہرورد دیا ہے۔ تو یہ سب اختلاف سے ڈرتے کیوں؟ بولے ڈرتا اس لیے ہے کہ یہ بھی اختلاف کرتا ہے مگر اختلاف پر دلیل نہیں رکھتا۔ تو ڈرے وہ اختلاف سے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن بات تو پھر وہیں آئی کہ جنگ کی پہلی تقریر میں اختلافی بات کیوں ہو؟ آئیں گے پھر کریں گے، دیکھیں کیسے نہیں سنو گے، سننا ہی پڑے گا۔ تم چاہے جو کر گزرو، یزید سے میں نے کہا تھا تم چاہے جو کچھ کر گزرو، حسین نے سنا ہی دیا۔ میں نے بلوائیوں سے کہا تھا چاہے جتنا فساد کر ڈالو، مگر مدینے میں عثمان غنی نے بتا ہی دیا۔ اور یہ تم چاہے جتنا تڑپو اور کتنا ہی غیر مسلموں کی مدد سے سازشیں کرو، مگر شہادت عمر فاروق نے راز کھول ہی دیا۔ ایسے ہی چاہے جتنا بے چین رہو، ہم آ کر بتا دیں گے۔ لیکن یہ پہلی تقریر میں اختلاف کیوں؟ کوئی اور موقع کے لیے اٹھا رکھو نا ہاشمی میاں، اختلاف ہو امتی میں جو اختلاف ہے تو وہ رحمت ہے، مبارک ہے، پھر کے لیے رکھو نا، پھر کبھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ پر تقریر تو کروں گا تو شاید اختلاف نہ ہو، مگر سوچتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پر اختلاف ہے، اللہ کی الہیت پر اختلاف ہے، اللہ کی الوہیت پر بھی اختلاف ہے، وحدت پر بھی اختلاف ہے، وحدانیت پر بھی اختلاف ہے، احدیت پر بھی اختلاف ہے۔
समदियत पर इख्तिलाफ है, रसूल की तरफ तवज्जो करता हूँ तो रसूल की ज़ात पर भी इख्तिलाफ है, उनकी रसालत पर भी इख्तिलाफ है, नबूवत पर भी इख्तिलाफ है, खिलाफत पर भी इख्तिलाफ है, इमामत पर भी इख्तिलाफ है, नियाबत पर भी इख्तिलाफ है, सियादत पर भी इख्तिलाफ है, क़यादत पर भी इख्तिलाफ है, शहादत पर भी इख्तिलाफ है, अदालत पर भी इख्तिलाफ है, सदाकत पर भी इख्तिलाफ है, सखावत पर भी इख्तिलाफ है, शुजाअत पर भी इख्तिलाफ है, रसूल की अज़मत पर भी इख्तिलाफ है, उनकी रिफ़त पर भी इख्तिलाफ है, इल्म गैब पर भी इख्तिलाफ है, हाज़िर नाज़िर पर भी इख्तिलाफ है, हाकिम होने पर इख्तिलाफ है, मालिक होने पर इख्तिलाफ है, महबूब होने पर इख्तिलाफ है, हबीब होने पर इख्तिलाफ है, जिस्मानी मेराज पर भी इख्तिलाफ है, उनके उरूज पर भी इख्तिलाफ है, उनकी अज़मत पर भी इख्तिलाफ है, उनकी बुलंदी पर इख्तिलाफ है, उनकी बुलंद बरगुज़ीदगी पर इख्तिलाफ है, उनकी बुलंद पायगी पर इख्तिलाफ है। और जब उनके पास उनके बाद दूसरी पर तवज्जो देता हूँ तो सिद्दीक़ की सदाकत पर इख्तिलाफ है, फारूक की अदालत पर इख्तिलाफ है, उस्मान की सखावत पर इख्तिलाफ है, इनकी खिलाफत पर इख्तिलाफ है, इनकी इमामत पर इख्तिलाफ है, इनकी अज़मत पर इख्तिलाफ है। और जब उससे छुट्टी मिल करके कुछ और दूसरे बेवकूफ़ों को देखता हूँ तो अली से इख्तिलाफ है, फातिमा से इख्तिलाफ है, हसन से इख्तिलाफ है, हुसैन से इख्तिलाफ है। कोई नादान सहाबा को नहीं समझ पा रहा है तो कोई नादान जिद कर रहा है कि अहले बैत को नहीं समझेंगे, तो हाशिमी ने उन दोनों ताकतों को अपने हाथों से उछाल दिया। जिन्हें सहाबा नहीं चाहिए वो भी हमारे नहीं, जिन्हें अहले बैत नहीं चाहिए वो भी हमारे नहीं, क्योंकि ये दोनों रसूल के हैं और हम सब रसूल के हैं। सिपाही बनने की नहीं है, जरूरत सहाबा के सिपाही बनने की नहीं है, जरूरत मुस्तफा का सहाबी बनने की है, मुस्तफा का सिपाही। कह रहा हूं कि चाहे वो अहले बैत हो, सारे अहले बैत रसूल के मुरीद, सारे अहले बैत रसूल के मुरीद, सारे सहाबा रसूल के मुरीद। पूछो सिद्दीक से तुम्हारा आका कौन है, पूछो फारूक से तुम्हारा आका कौन है, पूछो उस्मान से तुम्हारा मालिक कौन है, पूछो अली से तुम्हारा आका कौन है। तो जब सारे सहाबा मुरीद हैं और मेरा रसूल सबका पीर है तो सिपाह बनाना है तो मुरीदों की क्यों बनाते हो, पीर की बनाओ, पीर की। मगर इख्तिलाफी बात से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो ढूंढ रहे हैं कोई मौजू ऐसा मिले जिस पर इख्तिलाफ ना हो, अभी तो तलाश में लगे। ऐसा कोई टॉपिक हाशमी को मिल जाए, और ये बोलने में समझता हूं डरता वरता किसी से नहीं, डरता तो अब तक कहीं ना किसी मुल्क में सुकून की जगह तलाश कर लेता। आज भी मैं अयोध्या से 50 मील की दूर पे रह रहा हूं, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शब्दानी का आस्थाना वहां भी है। तो जब मैं खुले काफिरों की खुली ताकत से नहीं डरता तो छुपे काफिरों की छुपी ताकत से क्यों डरूं? बहुत सामने की बात है, आओ इंडिया में देखो, ऐसी कैसी है कि इंडिया की हालत पतली हो जाए। तो जब उतने बड़े मुल्क का परवाह नहीं तो छोटा सा शहर जेब में लेके घूमते हैं। मगर तकरीर तो उसी पर हो जिस पर इख्तिलाफ ना हो। तलाश में लगे हैं,
اللہ پر الوہیت پر بھی اختلاف ہے، نبوت پر بھی اختلاف ہے، صحابیت پر بھی اختلاف ہے، طہارت پر بھی اختلاف ہے، ولایت پر بھی اختلاف ہے، غوثیت پر بھی اختلاف ہے، قطبیت پر اختلاف ہے، ابدالیت پر اختلاف ہے، صالحیت پر اختلاف ہے، اجتہاد پر اختلاف ہے، علم کلام پر اختلاف ہے، شریعت میں اختلاف ہے، طریقت میں اختلاف ہے، فقہ میں اختلاف ہے، قانون میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف بھری دنیا میں جہاں شریعت و طریقت و معرفت میں اختلاف ہو، فقہ میں اختلاف ہو، اسکول آف تھاٹس میں اختلاف ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنے میں اختلاف ہو، سندھی بولے کچھ، پشتو بولنے والا بولے کچھ، سرحد والا بولے کچھ، پنجاب والا بولے کچھ، گجرات والا بولے کچھ، بولی میں اختلاف، روٹی میں اختلاف، لباس میں اختلاف۔ ٹیپ ریکارڈ سب رکھا ہے نا، ایک ہی مقصد ہے نا سب کا کہ ٹیپ کر لے، کائے بناوٹ میں اختلاف ہے۔ جب مقصد ایک ہے تو شکل بھی ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے الگ الگ رنگ برنگ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی کلرڈ ہے۔ آپ اس اختلاف بھری، اب مجھے موضوع دو، میں کس پر بولوں؟ اللہ پہ بولوں تو غیر اللہ کو اختلاف، رسول اللہ پر بولوں تو کافروں کو اختلاف، خدا کو ایک کہوں تو جب لوٹ کے جاؤں گا بھارت تو وہ 36 کروڑ دیوتاؤں کو تکلیف، مجھے کاٹ کے آیا ہے، مجھے انکار کر کے آیا ہے، مجھے گنگا جمنا سے نکال کر کے لے جا کر کے جہلم میں ڈالایا ہے۔ کیا کر ڈالا؟ اور جب وہاں سے یورپ پہنچیں گے 3 مہینے کے بعد آپ سے پھر بیلجیم میں کبھی اگر خدا نے چاہ ملاقات ہوئی تو وہاں کے کلیساؤں میں آواز آ رہی ہے 3 خداؤں کی پرواہ نہیں کیا، ایک کے کر کے تقریر چلے آئے۔ تو اللہ پر اختلاف ہے، رسول پر اختلاف ہے، نبی پر اختلاف ہے، پیغمبر پر اختلاف ہے، کتاب پر اختلاف ہے، کہ کلام الہی پر اختلاف، بات چیت میں اختلاف ہے، کالج میں اختلاف ہے، اسکول میں اختلاف ہے، یونیورسٹی میں اختلاف ہے، خانقاہوں میں اختلاف ہے، مدرسوں میں اختلاف ہے، درگاہوں میں اختلاف ہے، زندگی میں اختلاف ہے، بندگی میں اختلاف ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے، نیت کرنے میں اختلاف ہے، ارکان میں اختلاف ہے، حج میں اختلاف ہے، سفر میں اختلاف ہے، ٹور میں اختلاف ہے، کھانے میں اختلاف ہے، پہننے میں اختلاف ہے، شادی کے طور طریقے میں، رسم و رواج میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف میں ہم بولیں کس پہ جس پہ اختلاف نہ ہو؟ ایک مل گیا، ابھی مل گئے، ایک بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور بات یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو مانتا ہے بتاؤ، بھارت کا بنیا بھی مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، برہمن بھی سمجھتا ہے ایک دن مرنا ہے، اور روسی بھی سمجھتا ہے، یہ کمیونسٹ بھی سمجھتے ہیں ایک دن مرنا ہے، سب کو اقرار ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ انگلینڈ والے مانتے ہیں کہ مرنا ہے، بیلجیم والے جانتے ہیں کہ مرنا ہے، جرمنی والوں کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، کالوں کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، گوروں کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ جو جیتتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، جو ہارتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، جو بڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، جو گھٹتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے۔ بچوں کو پتا ہے کہ ہاں مرنا ہے، عورتوں کو یقین ہے کہ مرنا ہے، مردوں کو یقین ہے کہ مرنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ وہ نادان بے وقوف خدا کو نہ مان سکا، وہ بھی مانتا ہے کہ مرنا۔ وہ اجودھیا کا پنڈت جو مسجد گرا کے مندر بنانے کی دھوس جمانا چاہتا ہے اور خدا سے بے خبر ہو کر جدا کو خدا سمجھ رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ایک دن مرنا۔ مرنا ایک ایسی سچائی ہے کہ پاگل سے پاگل آدمی نے بھی انکار نہیں کیا، اور اسی حقیقت ثابتہ کو قرآن نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ، مرنا ہے نہیں۔ قرآن کی زبان سمجھنی ہوگی، یہ قرآن نے نہیں کہا سب کو مرنا ہے، قرآن کہہ رہا سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اگر تیری سمجھ میں نہیں آتی، اتنا بڑا نیتا ہو کر، اتنا بڑا لیڈر ہے،
تیری سمجھ نہیں آتی چکھنا کس کو کہتے ہیں تو جا کے گھر میں پوچھ لے، گھر میں جا کے پوچھ لے چکھنا کس کو کہتے ہیں، جا اپنی بیوی سے پوچھ بیگم چکھنا کس کو کہتے ہیں، تو کہے گی سنو، اور کسے کہتے ہیں چکھنا کسے کہتے ہیں؟ اتنی سی تو بات ہے کہ جب سالن بن گیا ایک چھوٹا سا چمچہ میں نے اس میں ڈالا، دائیں ہاتھ میں ایک دو قطرہ لیا، ایک دو بوند، اور زبان پہ رکھا، نمک ٹھیک ہے، اسی کو چکھنا کہتے ہیں؟ ارے ہاتھ پہ لے کر، ہاتھ پہ ذرا لے کر اور زبان پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، یہی چکھنا ہے نا؟ ارے بھائی تم لوگ نہیں جانتے چکھنا کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی عورت 12 بوٹی 14 روٹی 12 بوٹی 14 روٹی لے کر بیٹھی ہو اور کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، سالن چکھ رہی ہو، یا اللہ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہو؟ پیٹ بھر کے کھانے کو چکھنا نہیں کہتے، ذرا سا زبان پہ رکھ کے ذائقہ جان لیا، ذائقے کے جاننے کا نام چکھنا ہے، اور جاننے کے لیے ایک قطرہ رکھ لینا کافی ہے۔ تو میرا رب یہ نہیں کہتا ہے میرے بندو تم کو موت سے پیٹ بھرنا ہے، قرآن نے تو یہی کہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھ لیں گے، ہم تو کھانے کے عادی ہیں، اس میں تو بات صرف چکھنے کی ہے، چکھ لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے، چکھ لیں گے چلے جائیں گے، تقریر کر لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے۔ تو کیا ہوں گے، کیا ہوں گے؟ موت کا مزہ چکھنا۔ یہیں پر ایک جملہ ابھی ایک سمکور آ گیا، چند علماء و مشائخ موجود ہیں، جی چاہ رہا ہے وہ جملہ کہیں ڈالوں۔ آپ غور کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کل روح ذائقۃ الموت نہیں ہے۔ روح کو موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے، نفس کو مزہ چکھنا ہے۔ تو نفس والو تم موت سے ڈرو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جس نے بغداد میں، لاہور میں، پاک پٹن میں، اجمیر میں جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اسے کون سا مزہ چکھنا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، پھر یہ موت آتی کس لیے ہے؟ اے بھائی تو کون ہے؟ اے موت تو کیا ہے؟ موت آج ہم تجھ سے مصافحہ کریں گے، آج ہم تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تیری سچائی جانیں گے، تو ہمیں ڈراتی ہے؟ تو ہے کون؟ تجھ سے حسین نہیں ڈرے، ہم کیوں ڈر جائیں؟ تجھ سے فاروق اعظم نہیں ڈرے، تجھ سے عثمان غنی نہیں، بلکہ عثمان غنی تو تیرا انتظار کرتے رہے، تجھے کچھ لفٹ ہی نہیں دیا، تجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیا۔ تو وہ فاروق جو ہمارے کلیجے کی دھڑکن ہو، وہ عثمان جو ہماری حیا، ہماری آنکھوں میں حیا بن کے چمک رہا ہو، جب اس نے موت کی پرواہ نہیں کی تو ہم غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت آج کسی کی دی ہوئی موت کی کیا پرواہ کریں گے؟ اس لیے آج موت تو اپنا پول کھول دے، نہیں تو میں کھول دوں گا۔ تو ہے کون؟ تو آتی کیوں ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب موت کہا ہے میں کچھ نہیں ہوں، تیرے رب کی تخلیق ہوں، اس کا حکم ہوں۔ اپنے رب سے پوچھ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں آتی ہوں؟ میں قرآن کی طرف گیا،
چلوں رب سے پوچھوں، اللہ سے پوچھوں، مگر ایک چیز آپ طے کر لو، قرآن جو کہے گا مانو گے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف ڈاکٹر بولے تو ڈاکٹر کی مانو گے؟ قرآن کے خلاف اگر سائنس کہے، اچھا سب چھوڑ دو، قرآن کچھ کہہ رہا ہو، تیری آنکھ کچھ کہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، قرآن کسی کو مردہ کہہ دے اور تم تو دیکھ رہے ہو تو زندہ ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے میری آنکھیں کہہ رہی زندہ ہے، قرآن مردہ کہے میری آنکھیں زندہ کہیں تو کس کی مانو گے؟ قرآن کی آنکھوں کی؟ یہ اتنا پکا ارادہ ہے، پکا ایمان ہے تو چلو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن، یہ مردہ کون اور زندہ کون؟ یہ اللہ تو بتا، who is alive and who is dead، کون زندہ کون مردہ، مولا تو بتا دے، پروردگارہ بتا، یہ موت جو آتی ہے کیا ہے؟ آؤ عالم خیال میں تمہیں پہلے رسول کے پاس لے چلوں، کیونکہ بغیر رسول کے ملے اللہ ملتا نہیں، بغیر رسول کے ملے۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ شارٹ میں پوچھا، موقع زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل سے میں نے پوچھا تھا، لیکن آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، یہ فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ بولے رسول اللہ ملے جب۔ کہا کیوں؟ کہا تم کو نہیں معلوم ہاشمی، میں جب کافر تھا، کفر پہ تھا، تو پورے کعبے پر میرا قبضہ تھا، کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے، کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے، چلتی میری تھی، اور کعبے پر پورا قبضہ کر لیا، ہونٹ رگڑ رگڑ کے حجر اسود پہ پورا ہونٹ رگڑ ڈالا، اللہ نہیں ملا۔ حتیم کے چکر مارے، کعبے کا طواف کیا، پورا قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا۔ ہم کہتے اچھا، کہاں؟ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے، یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے کہ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ تو جو لوگ فاروق اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کم سے کم وہ ایک خط لکھ کر کے بھیج دے کہ یہ کعبے پہ قبضہ کرنے والوں، قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، رسول کی غلامی میں آنے سے خدا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اب یہاں پر میں ایک کہی ہوئی بات کو دہرانا چاہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بڑا جذباتی طور پر ان سے رابطہ رکھتا ہوں، اور ان کی ہی ضرورت اس وقت بھارت میں زیادہ ہے، اس لیے انہی سے اخذ فیض کر رہا ہوں۔ میں تو خلفائے راشدین کی دو عین پر قربان ہو گیا، ایک عمر کی عین، ایک علی کی عین۔ اس وقت بھارت کو یہ دو عین چاہیے، اور علی رہیں گے تو عثمان کی دعا رہے گی، عمر رہیں گے تو ابو بکر کی دعا رہے گی۔ اس لیے چاروں کے چاروں دو ہی میں نظر آئیں گے، بلکہ یہ چار تو ایسے ہیں کہ ایک میں چاروں نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا اچھا حضرت عمر آپ ایمان کیسے لائے تھے، ذرا شارٹ میں بتائیں گے؟ کہا ہاں، جب میں کافر تھا تو کیوں نہیں بتاؤں گا ایمان کیسے لایا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے عمر 39 مسلمان ہو گئے، 39 عرب بکے مسلم، یہ 39 جو ہے مسلمان ہو گئے، 39 ہو گئے۔ وہ مجھے غصہ آیا، میں نے تلوار نکالی، ہوا میں گھمایا اور چلا کے میں نے کعبے میں کہا بس 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کیا گھما کے بولے؟ 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ ہم بڑھیں گے نہیں جب تک سمجھو گے نہیں۔ 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کہ یہ آج جو لوگ کچھ لوگ کہتے 40واں نہ کرو، یہ کوئی نئی
حضرت عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، وہ اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ ایک بات بولو، جب حضرت عمر نے کہا تھا میں 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ معلوم ہے اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں۔ وہ تو توبہ کر لیے، انہوں نے تو توبہ کر لیا اپنے اسٹیٹمنٹ سے اور آگے 40 توبہ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ کب کرتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک قیامت تھوڑا رکی رہو، شاید توبہ کر لیں۔ ہم کو تو ان سے بھی ہمدردی ہے، ہمیں تو مظلوم سے بھی ہمدردی ہے اور ظالم سے بھی۔ مظلوم کو بچانے کے لیے اور ظالم کو ظلم سے روکنے میں دلچسپی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا، ادھر رحمت الہی کہہ رہی چل بڑا آیا 40واں نہیں ہونے دوں گا، تو اپنے کو سمجھتا کیا ہے 40واں نہیں ہونے دے گا؟ چل چل میرے حبیب تک 40واں تو ہی ہے۔ رحمت الہی کہہ رہی ہے چل میرے محبوب تک چل، تو چل تو 40واں نہیں ہونے دے گا، ارے 40واں تو ہی ہے۔ چنانچہ وہ گئے، رسول کے قدم ناز پر متاع زندگی لٹا کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ 40ویں مسلمان حضرت عمر ہیں، 40ویں مسلمان حضرت عمر ہیں۔ اور جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر 40واں ہیں تو سارے سنیوں نے قسم کھا لیا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے، ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے۔ اب آئیے اور غور فرمائیے کہ یہ موت کو سمجھنے سے پہلے دیکھو حضرت عمر بغیر رسول کے خدا تک نہیں پہنچ پائے، مکے میں رہ کے بغیر رسول اللہ کے وہ اللہ تک نہیں جا سکے کعبۃ اللہ میں رہ کے۔ تو جب اللہ کے گھر میں رہ کے لوگ اللہ تک نہیں پہنچے تو تو اپنے گھر میں رہ کے اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ توبہ کر لو موجودہ سیاست سے، ایک دو سیٹ چھوڑنے میں تیرا جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کی سپاہی بن جا، نبی کے سپاہی بن جاؤ، جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیے ہیں، جنہوں نے دجلہ فرات کی مزاج بدل دیے ہیں، جنہوں نے طوفانوں کے سینے چیرے ہیں، وہ کسی بندے کے بندے نہیں تھے، رسول خدا کے عاشق تھے، مصطفیٰ کے دیوانے تھے۔ ایران دیو سمجھتا رہا، ایمان انہیں عشق سمجھتا رہا۔ اس لیے باہر کے پیسے پر مت جاؤ، ایسے ویسے پر مت جاؤ، دل دینا ہی ہے تو دل والے کو دے دو، جان دینی ہے تو جان دینے والے کو دے دو، تاکہ بے جان نہ رہو، جان دے کے بھی بے جان نہ رہو۔ تو چلو رسول کے پاس، ہم سب چلیں گے جب رسول کے پاس کب ملے گا قرب خدا؟ اب رسول کے پاس جب چلے تو ہم دیکھتے ہیں عالم خیال میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں پر دعوت پہ دعوت، اسلام پر اسلام پیش کر رہے ہیں، توحید پر توحید پیش کر رہے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں، مشقت پہ مشقت، محنت پر محنت کر رہے ہیں۔ اب کافر کہتا نہیں مانوں گا، رسول کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تفلحوا ہوئے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ لیکن کہاں؟ جس کا دل دماغ کہیں اور بک گیا ہو وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ میں نہیں پاتا، وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ دل تو کہیں اور لگا ہے، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں لگا ہے، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں، مسجد کی ممبری چھوڑ کر کسی اور ممبری میں، آج کل کرسی چھوڑ کر کسی اور کرسی میں۔
انکار پہ انکار کر رہے ہیں، انکار پہ انکار کر رہے ہیں، رسول لا الہ الا اللہ پڑھوانے پر اصرار کر رہے ہیں، ابو جہل ابو لہب عتبہ و شیبہ کفار قریش انکار پر انکار کر رہے ہیں، رسول کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا، ادھر مصطفیٰ کا بڑھا ہوا اصرار، ادھر کافروں کا بڑھا ہوا انکار، اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر رسول کے پاس آئے، اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى، اے محبوب یہ مردے تمہاری سنیں گے نہیں، یہ موتا ہے قرآن میں، موتا تسمع الموتى، یہ مردے کہ تمہاری سنیں گے نہیں۔ یہاں پر موتا سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یاد رکھنا کل موتا نہیں ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى ہے، کل موتا نہیں ہے، مطلقاً کہا گیا ہے موتا، مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، اور جب تک کسی معنی کا حقیقی معنی جب تک متاثر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں۔ سیدھے سیدھے قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں تمہاری نہیں سنیں گے، ہاں نہیں سننا محاورتاً ہے، یہ نہیں کہ کان سے نہیں سنیں گے، کان سے سنیں گے مانیں گے نہیں، اور تم بھی اس کو بولتے ہو اردو میں۔ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں بازار، میں نے کہا میرے لیے چھالیاں لے آنا ذرا سا، نہیں حضرت صاحب میں نہیں سنتا، کسی اور سے کہو، تو میں نہیں سنتا کا مطلب میں نہیں رہوں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہانی سے نہیں سنتا، نہیں سنتا تو جواب کیسے دیا؟ تو اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے پیغمبر یہ سماعت قبول سے محروم ہے، یہ مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ سمم بکمن امیون کسے گونگا بہرا اندھا کہا ہے قرآن نے؟ کافروں کو کہا، کافروں کو اندھا کہا، بہرا کہا، گونگا کہا۔ ابو جہل اندھا ہے قرآن کی نظر میں، ابو جہل گونگا ہے قرآن کی نظر میں، بہرا ہے، حالانکہ اس کے کان ہے پھر بھی بہرا ہے، اس کے زبان ہے پھر بھی گونگا ہے، اس کی آنکھ ہے پھر بھی اندھا ہے، اور اس کے دل ہے پھر بھی مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس پوری انسانیت کو ایک نیا ذہن دیا کہ اے نوے بنی آدم، اے اولاد آدم، کان کھول کر کے سن لو، تم منہ رکھنے سے صرف زبان والے نہیں ہوگے، آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے سننے والے نہیں ہو، بلکہ جو کان رکھ کے حق بات نہ سنے وہ بہرا ہے، جو حق بات نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق بات نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو دل رکھ کے رسول کو نہ مانے وہ مردہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل چل پھر رہا ہے مگر کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر قرآن نے ابو جہل کو مردہ کہا ہے، ابو لہب کو مردہ کہا، عتبہ و شیبہ کو مردہ کہا ہے، مشرکین عرب کو مردہ کہا، یہ جیسا ابو جہل ہے، ابو جہل ابھی مرا نہیں، ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے مگر مردہ ہے، کھاتا پیتا ہے مگر مردہ ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے مگر مردہ ہے، چلتا پھرتا ہے مگر مردہ ہے۔ جب قرآن نے جس وقت مردہ کہہ دیا مردہ مانو گے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى جب قرآن نے کہہ دیا، جبریل امین نے آ کر وحی الہی دے دیا کہ رسول یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، تو یہ مردے ہو گئے کہ نہیں؟ اب کھاتے پیتے ہیں تب بھی مردہ ہے، ڈائلاگ بولتے ہیں تب بھی مردہ ہے، اسلحے چھپاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، پلاننگ کرتے ہیں تب بھی مردہ ہے، دارالندوہ میں جاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، میٹنگ کے لیے جگہ الگ بناتے ہیں تب بھی مردہ ہے، اور اپنے کمرے کے نیچے تہخانوں میں کچھ اور رسول کے خلاف رکھتے ہیں تب بھی مردہ ہے۔ بو جہلیت کرتے ہیں تب بھی مردہ ہے، بیوی کے پاس جاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، دو چار لڑکوں کے باپ بھی بن گئے ہوں تب بھی مردہ ہے، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن نے موتا کہا ہے، سائنس نے نہیں، قرآن نے مردہ کہا ہے، ہماری آنکھوں نے نہیں،
ہم تو قرآن کو آنکھیں دے چکے ہیں، جو قرآن کہے گا وہی ہم دیکھیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم سنیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم بولیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم سوچیں گے، کیونکہ ہم دماغ اپنا قرآن کو دے چکے ہیں، زبان اپنی قرآن کو دے چکے ہیں، آنکھیں اپنی قرآن کو دے چکے ہیں۔ اور اگر ہمت ہو تو آزما لو اور ہماری جان بھی لے لو، یہ بھی ہم قرآن کو دے چکے ہیں، یہ بھی رحمان کو دے چکے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کی آنکھ سے دیکھیں گے، قرآن کی زبان سے بولیں گے، قرآن کے کان سے سنیں گے، قرآن کے ذہن سے سوچیں گے، قرآن کے دل سے مانیں گے۔ اس لیے تو یہ لوگ کچھ بھی کریں، یہ ابو جہل ابو لہب نے جو کچھ کیا، مردہ، مرنے سے پہلے مردہ، چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا بولتا مردہ، جسم صحیح سلامت مگر مردہ، سرکولیشن آف بلڈ جس میں ہو رہا ہے، خون کی دوران جاری ہے مگر مردہ۔ یہی قرآن جو چلتے پھرتے صحیح سالم انسان کو مردہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن دوسرے مقام پر ایک مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو تن کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو پیر کہیں ہو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے کر کے چبا لیے گئے ہو، تو ایسا کٹا ہوا، ایسا سڑا پٹا ہوا اور اس کے ہزار ٹکڑے ہو گئے ہو، تو اس سے پہلے کہ کوئی اسے مردہ کہے، قرآن نے ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ زندہ ہے۔ تو جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جس کی گردن کٹ گئی وہ زندہ، جس کی سانسیں رک گئی وہ زندہ۔ اور ابو جہل سانس لے رہا ہے، مردہ ہے، ابو جہل کھا رہا ہے، مردہ ہے، ابو جہل ہنس رہا ہے، مردہ ہے۔ یعنی ابو جہل کعبے میں اللہ کے گھر میں رہ کے، دوسرا لفظ بولتا ہوں، اللہ کے گھر سے سٹ کے، ابو جہل کعبۃ اللہ سے سٹ کے بھی مردہ، اور امیر حمزہ تلوار سے کٹ کے بھی زندہ۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک تلوار کی بار مردہ نہ بنا سکی، امیر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، توجہ چاہوں گا، وہ موت جو عثمان ذو النورین کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو علی مشکل کشا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو عباس علم بردار کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو قاسم کی لٹی ہوئی جوانی کے باوجود انہیں مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو ہندوستان کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو شہدائے احد بدر حنین و خیبر کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو سندھ و پنجاب کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو کشمیر اور ہندوستان کے شہداء کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو نبی کے غلاموں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت نبی کو مردہ کیسے بنا سکتی ہے؟ آپ ذرا تو کیا بات ہے، ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی مگر قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے، اور امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی ہے مگر قرآن کی نظر میں زندہ ہے۔ جس کی روح قبض ہو گئی وہ زندہ ہے، اور جس کی روح قبض نہیں ہوئی وہ مردہ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن ہم کو ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہے۔ اے میرے چاہنے والوں سنو، یہ ملکن موت کے آنے جانے سے زندگی موت کا رابطہ نہیں ہے،
زندگی اور موت کا تعلق ملکل موت کی آمد و رفت پر نہیں ہے. ملکل موت ابو جہل کے پاس بھی نہیں گئے، وہ مردہ ہے، اور امیر حمزہ کی روح لے کے چلے بھی گئے مگر زندہ ہے. تو ان کے آنے سے امیر حمزہ مردہ نہ ہوئے اور نہ آنے سے ابو جہل زندہ نہ رہا. پتا چلا آنے جانے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، آنے جانے پہ منحصر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ معیار کچھ اور ہے، تو معیار کچھ اور ہے. ابو جہل تو مردہ کیوں ہو گیا؟ امیر حمزہ تم زندہ کیوں رہ گئے؟ مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے؟ تو جواب دیا، سنو، میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے، میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے، اس نے مجھے مرنے نہیں دیا. اور ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا، ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا. اب موت و حیات کا نیا مضمون سامنے آ گیا کہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت. رسول سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت. تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو رسول کا سپاہی ہے وہ زندہ ہے، جو سپاہ مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو لشکر مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو متعلق با مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو پابند مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے. مصطفیٰ کی مرضی خدا دیکھے تو جب سپاہی بنانا تھا تو خدا سے پوچھ لیا ہوتا کس کے نام پہ بناؤں، تو وہ کہتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی اے محبوب میں بھی تیری رضا دیکھتا ہوں. اللہ بڑا ہو کر کے مصطفیٰ کی رضا دیکھے، یہ چھوٹے ہو کر کے نہ دیکھیں. اپنے مصطفیٰ سے نیچے اتر کر کے سوچیں. ارے نیچے بھی اترو تو اس نیت سے اترو، ان سب کو ساتھ لے چلو جو نبی تک پہنچ گئے. وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں اہل بیت رسول تک لے جائیں گے، صحابہ کی ضرورت نہیں. بڑے بے وقوف ہیں. اور اس سے کم وہ بھی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں صحابہ کو پکڑ لو تو اہل بیت کی ضرورت نہیں. ارے میاں وہ رسول کا گھر ہے، اس میں در بھی ہے نظر بھی ہے. در باہر ملے گا، نظر اندر ملے گی. ہمیں اہل بیت بھی چاہیے، صحابہ بھی چاہیے. ایک ستارہ ہے، ایک کشتی ہے، ایک ستارہ ہے، ایک کشتی ہے. صحابہ چھوڑو گے تو منزل نہیں ملے گی، اور اہل بیت کو چھوڑو گے تو فوراً غرق ہو جاؤ گے. وہاں تو کچھ دیر بھی لگے گی، اہل بیت کو چھوڑنے میں دیر بھی نہیں لگے گی، فوراً سزا ملے گی. تو ایسا بناؤ کہ سب اس میں شامل ہو جائے، صحابہ بھی شامل ہو جائیں، اہل بیت بھی شامل ہو جائیں، اور اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں. اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں. لہذا جس نے سپاہ مصطفیٰ بنایا وہ بڑا سچا آدمی ہے، اس نے دونوں کو لے لیا. اور جس نے سپاہ اہل بیت بنایا بڑا بے وقوف آدمی ہے، صحابہ کو نہیں لیا. جس نے سپاہ صحابہ بنایا بڑا نادان ہے، اہل بیت کو نہیں لیا. بڑا عقل مند وہ ہے جس نے مصطفیٰ کا سپاہی بنایا. انہیں بھی لے لیا، انہیں بھی لے لیا، نبی مل گئے، سبھی مل گئے. اتنی بات ہے کہنا میں اپنا فرض اولی نہیں سمجھتا تھا، تبلیغی بنیاد پر میں اسے ضروری سمجھتا تھا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی ہونا. لیکن میں حق بات کو اوپن کر کے یہاں رکھنا چاہتا تھا. مصطفیٰ ہمارا مرکز، نبی ہماری منزل، صحابہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، مصطفیٰ کی عطا ہے. امام حسن ہو، امام حسین ہو، فاطمہ زہرا کی پاکیزگی ہو، مصطفیٰ کی ادا ہے. ہمیں ان کی عطا بھی چاہیے، ادا بھی چاہیے. اس طرح سے ہمیں اہل بیت بھی چاہیے اور صحابہ بھی چاہیے، خلفائے راشدین بھی چاہیے، ائمہ طاہرین بھی چاہیے، اولیاء کاملین بھی چاہیے. اس لیے ہمیں وہ نام دو جس میں سب آ جائے. ہم اس نام کو اس بینر کے نیچے آنا چاہتے ہیں جس میں اہل بیت بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، جس میں حسن و حسین بھی ہوں، ان کی اولاد بھی ہو، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر بھی ہوں، اور اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہوں، عبداللہ ابن عباس بھی ہوں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں. رسول کا دماغ بھی ہمیں چاہیے، رسول کا دل بھی ہمیں چاہیے. ہمیں جگر بھی چاہیے، ہمیں جگر بھی چاہیے، ہمیں سب چاہیے. ہمیں وہ نام دو. اس لیے سپاہ مصطفیٰ جس نے رکھا،
سبحان اللہ بڑا ذہین تھا، کیونکہ علامہ اقبال کہا بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہماؤس، بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، مصطفیٰ تک پہنچ جانا ہی ہماری کامیابی ہے، اگر مصطفیٰ نہیں ملے تو ابو لہب کی طرح ہو کر کے رہ گئے، سب بولہبی ہے۔ تو جو تمہیں سپاہ مصطفیٰ بنائے گا وہ تمہیں منزل تک لے جانا چاہتا ہے، اور جو کچھ اور بنا رہا ہے وہ راستے میں چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو کیا ایسے کا ہاتھ پکڑو گے جو راستے میں چھوڑ دے؟ ہمیں وہ چاہیے جو مصطفیٰ تک لے چلے۔ مصطفیٰ ہماری منزل ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کے آنے جانے سے زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت علیہ السلام کی آمد و رفت پر نہیں ہے، بلکہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت ہے۔ اب بتائیے، رسول کی وفاداری کا نام اور رسول سے غداری کا نام، تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے نا، اور جو رسول کا غدار ہے قرآن کی نظر میں مردہ ہے۔ اچھا بھائیو، کبھی مردوں میں لیتے دیتے دیکھا ہے؟ مردوں میں لین دین ہوتی ہے، مردہ بیچ رہا ہو، مردہ خرید رہا ہو، مردہ روٹی بنا رہا ہو، دوسرا مردہ روٹی کھا رہا ہو، یہ لینا دینا مردوں میں ہوتا ہے کہ زندوں میں؟ زندوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مارکیٹ میں چلا جائے بازار میں اور کہے مجھ کو 5 کلو گیہوں دے دو، اور اس نے جو دیکھا وہ جو دکاندار ہے سر اٹھا کے دیکھا یہ تو مردہ ہے، بھاگ جائے۔ مردہ دکان پر جا کر کے کہے 5 کلو گیہوں دے دو تو وہ دکان والا بھاگ جائے گا کہ نہیں مردہ دیکھ کے؟ کہے گا 5 کیوں، جتنا جی جائے اتنا لے جاؤ، میں جاتا ہوں، مجھے مت چھو۔ لیکن اگر زندہ گیا تو زندہ دے گا۔ تم نے سگریٹ لیا، روپیہ دیا سگریٹ لیا تو زندہ لیتا ہے، زندہ دیتا ہے۔ تم نے جا کر کے ترکاری خریدا تو تم زندہ تھے، تم نے دیا، ترکاری والے نے پیسہ لیا اور تم کو ترکاری دیا۔ لین دین زندوں میں ہوتا ہے۔ تو جو رسول کے وفادار یہاں ہیں، یہاں زندہ ہے۔ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں زندہ۔ حضرت صاحب، علماء کرام، مشائخ، سارے سنی وفادار، سنی رسول کے وفادار، سب یہاں زندہ ہیں۔ قاری نور احمد، مولانا فاروق، طاہر اشرفی، سارے سنی بھائی میرے، سب یہاں وفادار ہیں رسول کے، تو یہاں زندہ۔ غوث اعظم وہاں ہے، غریب نواز وہاں ہے، دادا گنج بخش وہاں ہے، ابو علی شاہ قلندر وہاں ہے، حضرت گنج شکر وہاں ہے، امام وہاں ہے، کچھ امام بخش یہاں ہے اور آپ کے امام بخش وہاں ہے۔ مولانا امام بخش قادری، سید عبداللہ قادری کے غالباً مرید، سید کا مرید جید زبردست۔ تو آپ کے والد صاحب رسول کے وفادار، وہاں زندہ، آپ یہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، ہمارے باپ دادا وہاں زندہ، ہمارا غوث وہاں زندہ، پیر وہاں زندہ، مرید یہاں زندہ۔ تو تم نے دیکھا ہوگا کہ مریدوں نے اکٹھا ہو کر کے سوچا کہ پیر صاحب کے لیے کیا کریں، پیر صاحب کو کیا پسند تھا۔ میں اکٹھا ہوں، میں کہا چوچا شریف گئے مخدوم سمنانی، آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ تو غوث العالم ہو، آپ تو محبوب یزدانی ہے، لقب آسمانی ہے، فیض رحمانی ہے آپ پر، آپ بتائیے آپ کو کیا پسند کا؟ حاشی میں ابھی تک تو سمجھا نہیں، سب آپ کے لیے میں نے تو حکومت کی مریدوں نے اکٹھا ہو کر کے سوچا کہ پیر صاحب کے لیے کیا کریں، پیر صاحب کو کیا پسند تھا۔ میں اکٹھا ہوں، میں کہا چوچا شریف گئے مخدوم سمنانی، آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ تو غوث العالم ہو، آپ تو محبوب یزدانی ہے، لقب آسمانی ہے، فیض رحمانی ہے آپ پر، آپ بتائیے آپ کو کیا پسند کا؟ حاشی میں ابھی تک تو سمجھا نہیں، سب آپ کے لیے میں نے تو حکومت چھوڑ دی، صرف ثواب کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اس کے لیے تو میں نے سلطنت چھوڑ دیا۔ مجھے ثواب پسند ہے، مجھے کلمہ پھیلانے کے لیے میں ہندوؤں میں آیا، ایک دن میں 4 لاکھ ہندوؤں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا۔ تجھے پسند نہیں، مجھے کیا پسند ہے تجھے معلوم نہیں، مجھے کلمہ پسند ہے، قرآن سکھانے کے لیے تو میں ایودھیا کے پاس چلا گیا،
رام نگری میں گھس گیا کہ اس کو خواجہ نگری بنانا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے قرآن پسند ہے اور میں نے لنگر جاری کر دیا تھا, غریبوں کو کھلاتا تھا, تجھے پسند نہیں, تجھے معلوم نہیں مجھے کیا پسند ہے. تو میں نے دیکھا مخدوم صاحب کو کلمہ پسند ہے, میرے پیر کو درود پسند ہے, میرے پیر کو قرآن پسند ہے, میرے پیر کو ذکر پسند ہے, میرے پیر کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ سب ہم نے اکٹھا کیا, جو یہاں سے ہم نے بھیجا. ہم زندہ ہیں, ہم بھیج رہے, 11ویں میں بھیج رہے, 6ٹھی میں بھیج رہے, محرم کی 6ٹھی میں, رجب کی 6ٹھی میں, ربیع الثانی کی 11ویں میں, 17ویں میں ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں. ہم یہاں زندہ ہیں, یہاں سے بھیج رہے. ادھر غوث اعظم وہاں زندہ, غریب نواز داتا گنج بخش وہاں زندہ ہے, حضرت زکریا ملتانی وہاں زندہ ہے, حضرت سلطان باہو وہاں زندہ ہے. ہم یہاں زندہ ہیں, یہاں سے دے رہے ہیں, وہ وہاں زندہ ہے, لوٹا رہے ہیں. جو ان سلطان باہو کو پسند تھا وہ میں نے دیا, جو میری پسند ہے وہ دے رہے ہیں, جو میری مراد ہے وہ دے رہے ہیں, جو مجھے چاہیے وہ دے رہے ہیں. تو ہم یہاں زندہ, ہم نے بھیجا, وہ وہاں زندہ, انہوں نے پلٹایا, لینا دینا زندوں میں چالو ہے. ذرا مردوں کو دیکھو, نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. ایک اور سن لو, یہ بات سب اپنی جگہ پر ہے. آپ آج یہاں ہیں, آپ یہاں ہیں, اس سے پہلے کہاں تھے؟ بولے ماں کے پیٹ میں تھے. بالکل ٹھیک کہا. اس سے پہلے کہاں تھے؟ بولے عالم ارواح میں تھے, روحوں کی دنیا میں تھے. اچھا تم پہلے عالم ارواح میں تھے, حکم ہوا دنیا بدلاؤ, ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. یہی تو ہوا تھا نا. اب ماں کے پیٹ میں 7 مہینہ, 8 مہینہ, 9 مہینہ, 10 مہینہ, 11 مہینہ, جب تک اللہ نے چاہا ہم رہے, حکم ہوا دنیا بدلاؤ, ہم باہر آ گئے. 1 گھنٹہ, 1 دن, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 برس, 10 برس, 20 برس, 50 برس, 70 برس, 80 برس, جب تک اللہ نے چاہا ہم اس دنیا میں رہے, حکم ہوا دنیا بدلو, ہم قبر میں چلے گئے. اب قبر میں 70,000 برس, 1,000 برس, 5,000 برس, 20,000 برس, 50,000, جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا, حکم ہوگا دنیا بدلو, ہم محشر میں چلے جائیں گے. پھر وہاں 1 منٹ میں آئے, 1 گھنٹے میں آئے, 1 سیکنڈ میں آئے, 1 ہفتے میں آئے, 1 دن میں, اللہ جب تک چاہے گا وہاں رکھے گا, حکم ہوگا دنیا بدلو, ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم مریں گے کب؟ ہم تو دنیا ہی بدل رہے ہیں. تو نور احمد صاحب, قاری صاحب, آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ چلے گئے آگے, آپ پیچھے پیچھے تیار رہو. ہم مٹے کہا, مسافرت تو چل رہی ہے. ارواح کا سفر, ماں کے پیٹ کا سفر اور دنیا کا سفر